اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اگر یہ لوگ کفر سے توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے، اور ہم سمجھدار لوگوں کے لیے احکام کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 11 کی تلاوت، ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ شروع سورت سے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین، کفار، غیر مسلموں کے اصول بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا، ان اصولوں کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ تم نے زندگی گزارنی ہے۔ کل کے سبق میں یہ بات گزری، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، اگر یہ تمہارے ساتھ سیدھے چلیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے چلو، اگر یہ گڑبڑ کریں تو اللہ نے مسلمانوں کو بھی اجازت دے رکھی ہے، فرمایا کہ یہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں حکومت سے رابطہ قائم کر کے۔ ارشاد فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ زبردست 3 اصول بیان فرمائے کہ اپنے برے عقائد سے توبہ کر لیں، پھر نماز قائم کریں، نماز پڑھنے لگیں۔ فرمایا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے ہاں بڑا ہی مقام پاتے ہیں، اخروی اعتبار سے اللہ اپنی رضا، بہشت بری اور اسی طرح اپنی زیارت قیامت کے دن نصیب فرمائیں گے۔ نمازی لوگوں کی تو بڑی ہی شان بیان فرمائی، یہاں تک ملتا ہے کہ کسی آدمی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ 5 وقت نہائے دھوئے کا اچھی طرح غسل کرے، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ یہی حال ہے نمازی کا، جب بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، نماز پڑھنے والا اللہ کے ہاں مقرب ٹھہرتا ہے، اسی طرح اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ قبر اور اخروی زندگی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نمازی بنائے، اور نماز ہی تو آدمی کو وقت کی پابندی، وقت کی قدر و قیمت بتلاتی ہے کہ وقت کی قدر و قیمت کیا ہے، وقت کی پابندی کیا ہے۔ فرمایا جتنی نماز میں پابندی، قدر و قیمت ہے، اتنی آدمی کسی اور حکم سے اندازہ نہیں لگا سکتا۔ غیر کہتے مسلمانوں کو اللہ نے یہ ایک عجیب حکم عطا فرمایا، ایک لمحہ نہیں لگتا اپنی صفیں سیدھی کر لیتے ہیں، گویا یہ شیطان کے خلاف جہاد بھی ہے، نفس کے خلاف جہاد بھی ہے، اور دوسروں پر روب بھی ہے۔ کہا آدمی جب بالکل سیدھی صف کر کے کھڑا ہوتا ہے، غیر پر بڑا ہی بھاری ہوتا ہے کہ مسلمان ایسے ہم پر حملہ کر کے ہم سے حکومت نہ چھین لے اور ہمارے جسموں پر قابو نہ پا لے، وہ ہر وقت ڈرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ نے یہ عمل ایسا عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا، مقام پر ہو، سفر پر ہو، لڑائی جہاد میں ہو، نماز ہر حال میں تم پر فرض ہے۔ عاقل بالغ کے لیے کسی حال میں بھی چھٹکارا نہیں۔ ہاں اتنی بیماری میں چلا گیا، ہوش و حواس ختم ہو گئے، اگر اللہ نے زندگی دے دی، پھر جتنی اس حال میں نمازیں گزری ہیں ان کی قضا کرنا اس بندے پر لازم ہے۔ اقاموا الصلاۃ، فرمایا اس میں مساوات بھی آتی ہے، ادنا اعلیٰ، آقا ملازم، یہ سارے کے سارے امیر غریب، کالا گورا، ایک ہی صف میں کندھے کے
ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مساوات کا انسان کو نماز میں سبق سکھلایا کہ تم انسانیت کے اعتبار سے سارے کے سارے برابر ہو، کالے گورے کے اعتبار سے عزت ذلت نہیں۔ فرمایا عزت ذلت تو میں اللہ گناہ اور تقوی کی وجہ سے دیتا ہوں۔ تقوی اختیار کرنے والا عزتوں پہ چلا جاتا ہے، گناہوں میں پھنسنے والا ذلتوں میں چلا جاتا ہے۔ کہا بظاہر تو وہ دیکھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا جا رہا ہوں، حقیقت یہی ہے گناہ کر کے آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک جھوٹ ہی کو دیکھ لیجئے جسے معمولی سمجھنا جانے لگا۔ کہا جب بندہ اللہ حفاظت فرمائے جب جھوٹ بولتا ہے، رحمت کے فرشتے جو انسان کے ساتھ ہر وقت چل پھر رہے ہیں یہ انسان کو کہتے ہیں تو نے کیسا بول بولا جس کی بدبو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ کہا یہ تو روحانی طور پر جنہیں اللہ نے فہم و فراست دے رکھی ہوتی ہے وہ دیکھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں، اس لیے تو جگہ جگہ فرمایا کہ میں اپنی آیات کی تفصیل ایسے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہوں جو علم رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ جن میں عقل نہیں، جن میں علم نہیں، فرمایا ان کے سامنے نشانیاں کیا کر سکتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے، فرمایا جب وضو کرتے دیکھ لیا کرتے تھے کہ یہ اس عضو سے کون سا گناہ دھر رہا ہے، اللہ سے درخواست کی یا اللہ ہے تو یہ تیری طرف سے نعمت ہی، لیکن میرے اوپر یہ پوشیدہ فرما دے، کیوں میں سب کے ساتھ بیٹھ کر وضو کرتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھنے والے کے گناہ کا جب مجھے علم ہوگا لازمی طور پر ہے، انسان تو انسان ہے، اس کے دل میں ذرا کمی ضرور آتی ہے کہ یہ فلاں فلاں گناہ میں مبتلا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بندے بعض اوقات ایک دوسرے کو ملتے ہیں کہہ دیتے میں تو بہت گناہ گار ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے عیبوں پر پردے ڈالتا ہوں اور تم کہتے ہو میں بڑا گناہ گار ہوں۔ یہ معاملہ اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، نیکیوں میں ترقی بھی عطا فرماتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اللہ فرماتے ہیں میں بندوں کے دلوں میں تیری اہمیت ڈالتا ہوں، تو کہتا ہے میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، اپنے آپ کو تو کہتا ہے فقیر عاجز۔ ہمارے استاد سبق پڑھا رہے تھے حضرت مولانا محمد عابد صاحب، اللہ تعالیٰ صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ کہا بندہ کہتا ہے میں عاجز، میں فقیر، اگر کوئی اس کو کہہ دے فقیر صاحب میری بات سنو، عاجز صاحب ادھر آؤ، پھر اس پر کیا گزرے گا؟ کہا نہیں، اپنے آپ کو اتنا مت، اپنے الفاظوں کو کمی کی نسبت مت کیجئے کہ دوسرا آدمی پکارے پھر آدمی کو غصہ آئے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دے رکھی ہے اسے برداشت کرنا چاہیے۔ میرے رب نے فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہ گار مت کہو، وجہ یہ ہے بندہ کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتا، گناہ جس نے معاف کرنے ہیں اسی کو ہی کہا جائے کہ میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں۔ اللہم انی ضعیف فقوینی، یا اللہ میں کمزور ہوں مجھے طاقت عطا فرما، مجھے طاقت عطا فرما۔ انی ضعیف، یا اللہ میں تو بڑا ہی کمزور ہوں۔ آدمی اسی سے ہی اندازہ لگائے، ہلکا سا بخار ہو جائے، سر درد ہو جائے، کیسے واویلا کرتا ہے، اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کہا انی ضعیف، یا اللہ میں بڑا ہی کمزور ہوں، مجھے عزت طاقت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتے ہیں، طاقت بھی دیتے ہیں، ساری نعمتوں سے خوبیوں سے مالا مال بھی فرما دیتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا اقام الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، نمازی آدمی کی تو کیا ہی شان ہے۔ فرمایا جب بندہ آئے مسجد میں سوچ کر آئے، ایک تو ہے رواج کے مطابق آ گیا، عادت کے مطابق مسجد آ گیا، نہیں سوچ کر آئے کہ میں کس کے ہاں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑے ہی آداب بیان فرمائے، خوب طہارت حاصل کرے، اچھے کپڑے
کپڑے پہنے، ہو سکے عطر لگائے، مسجد آئے، اللہ کے حضور حاضر ہو، پھر اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے لگے، فرمایا رزق کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، طاقت کی کمی ہے، تعاون کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تعاون فرما دیتے ہیں۔ دنیا دار الاسباب ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سبب پیدا فرماتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ میں سے ایک گزرے، نماز جمعہ کا وقت ہوا، ریوڑ تھا، چرا رہے تھے کہ اس وقت کہاں لے کر جاؤں ریوڑ کو، لکیر کھینچی، لکیر کھینچنے کے بعد اپنا سارا ریوڑ لکیر کے اندر کھڑا کیا، آیت الکرسی پڑھی، کہا یا اللہ یہ ریوڑ تیرے حوالے، تیری عبادت کرنے کے لیے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا کمال درجے کا یقین تھا، اللہ ہمیں بھی ایسا ہی نصیب فرما دے۔ کہا لکیر کھینچی، گول دائرے کے اندر اپنا ریوڑ کھڑا کیا، چل دیے، نماز جمعہ کے بعد آئے، کیا دیکھتے ہیں جنگل کے درندے ان کے ریوڑ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ نگرانی کرانے والے کون ہیں؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا تم نماز پڑھو گے، میں تمہارے لیے ساری ضرورتیں تمہاری میں پوری کروں گا۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے کون سے لوگ؟ اہل ایمان۔ پھر خوبی بیان فرمائی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسے نمازی جو اپنی نماز میں خشیت پیدا کرتے ہیں۔ خشیت کی جہاں ڈھیر ساری تعریفیں ہیں، وہاں ایک تعریف یہ بھی ہے، آدمی جب تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر، پھر اپنے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرے، کہا یہ بھی خشیت میں شامل ہے۔ کہا جتنی خشیت عز و انکساری آئے گی، اللہ تعالیٰ اتنی ہی نماز میں طاقت پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک صاحب نے عورت کی طرف پیغام بد بھیجا، عورت بڑی عقل مند تھی، عورت نے کہا آپ کی شرط، آپ کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا 40 دن مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ کہا کوئی مشکل نہیں، یہ کوئی مشکل ہے؟ اب لگا نماز پڑھنے۔ کہا 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، جب 20 دن گزرے تو کہا چیک تو کروں اس کی توجہ بدلی کہ نہ بدلی۔ اب عورت نے پیغام بھیجا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا نہیں، اب توجہ ختم ہو گئی۔ کہا کیا ہوا توجہ کو؟ کہا اب توجہ میرے اللہ کی طرف ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں کب لقائے حبیب ہو جائے، میں انتظار کر رہا ہوں کب لقائے حبیب ہو جائے۔ لقائے حبیب کے لیے موت شرط ہے، الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو حبیب دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ حقیقت یہی ہے، اہل ایمان موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت کی تیاری کرتے ہیں کہ موت کی تیاری کر لو، مرنے کی تیاری کر لو۔ جیسے آدمی نے سفر پہ جانا ہو، سفر کے لیے زاد راہ کا انتظام کرتا ہے، یہی حال ہے کہ اہل ایمان کو بڑے لمبے سفر پر جانا ہے۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آخر وقت میں سفر بڑا لمبا ہے، زاد راہ کم ہے۔ سفر بڑا ہی لمبا ہے، زاد راہ کم ہے۔ یہ تو ایسا مسافر ہے جب جائے گا واپس نہیں آئے گا۔ قبرستان میں ہمارے کتنے مہمان ہیں جو وہاں گئے ہوئے ہیں لیکن کوئی واپس نہیں آیا۔ کہا یہ تو ایسا سفر ہے کہ جب جا رہا ہے آدمی واپس نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی اچھی اموات نصیب فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بخشش کا انتظام فرمائے۔ انشاءاللہ عرض کریں گے کہ نماز کے فائدے، توبہ آدمی کس طرح کرتا ہے، توبہ کیسے کرنی چاہیے، اللہ کے ہاں توبہ کیسے قبول ہوتی ہے، زکوٰۃ کیوں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یہ کس اعتبار سے ہے، انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.